انسان کے لالچ کی حد کیا ہے؟ انسان کو کتنا بھی اللہ نواز دے، دولت دے دے، اس کی لالچ ختم ہی نہیں ہوتی، اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6436، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من مال، کہ اگر کسی انسان کے پاس 2 وادی بھر کر کے اللہ تعالیٰ دولت اسے عطا کر دے دے۔ وادی معلوم ہے نا، بہت بڑی وادی، میدان، بہت بڑا میدان ہوتا ہے، وادی ہوتی ہے پہاڑ کے دامن میں، تو کوئی وادی ہے، بہت بڑی میدان ہے، بڑی جگہ ہے، تو ایسے 2 جگہ اللہ اس کو دے دے، وہ مال دولت بھر کے، روپئے، پیسے، کرنسی، سونا چاندی، کیا چاہیے؟ تو دنیا کی دولت 2 وادی اللہ بھر کے کسی ایک انسان کو اگر دے دے، تب بھی اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا دل نہیں بھرے گا۔ لبتغى ثالثا، وہ انسان چاہے گا کہ اللہ تیسری وادی بھی مل جائے، ایک وادی اور دولت مل جائے، اس کی خواہش ہی ختم نہیں ہوگی، اس کی لالچ ختم ہی نہیں ہوگی۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، ایک انسان کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، یہ حدیث دیکھیے۔ تو آپ کتنا بھی کما لیں، یہ مت سوچیے اتنا ٹارگٹ کر لیا تو ختم، نہیں، وہ آپ کی ٹارگٹ اور بڑھے گا، انسان کی بھوک اور بڑھتی ہے، جتنا کماتا اور لالچی بنتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے جو کرائم کرتے ہیں، پیسے کا گھوٹالا، اسکیم، یہ وہ جو سنتے ہیں آپ نیتاؤں کا، لیڈروں کا، یہ کسی بزنس میں کیوں کرتا ہے؟ بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے پیسے والے لوگ کرتے ہیں، غریب تو بس اتنا کما کھا رہے تو خوش ہے، جتنا سا جو مالدار ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی لالچ اور زیادہ ہے، اس کی بھوک اور زیادہ ہے، جتنا کما لیا اس کو کم لگ رہا ہے، تو بڑے بڑے اسکیم کر دیتے ہیں، اتنا بڑا اسکیم کرتا ہے کہ وہ پکڑا جاتا ہے۔ وہ اتنے پیسے ہم گن نہیں سکتے کہ کتنا ہزار کروڑ، اتنا بولتے کہ وہ فگر سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، ہے نا، کتنا کروڑ بولا سمجھ میں نہیں آتا ہے، اتنا بڑا اسکیم کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ، تو حدیث دیکھیں، سبحان اللہ، اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ انسان جتنا بھی کما لے اس کا دل، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، مٹی سے ہی اس کا پیٹ بھر سکتا ہے بس۔ اس لیے اب اتنا کمائیے کہ آپ خوش رہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہے نا، کسی سے مانگے نہیں، اچھے سے کھا پی سکیں، غریبوں کی مدد کر سکیں، اتنا کمائیں، لیکن اتنا بھی چکر میں نہ پڑ جائیں کمانے کے کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں، دنیا کی پیچھے نہ بھاگے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں، کہ اچھی جاب مل گئی، سیلری آ رہی، بس اب سمجھے کہ ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں نواز رہا، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت اس کو بھی دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے دیکھیے کتنے ہندو ہیں، کتنے یہودی ہیں، کتنے کرسچن ہیں، کتنے سکھ ہیں، کتنے کافر مشرک ہیں، بہت بڑے بڑے مالدار ہیں، اربوں پر کھربوں پتی ہیں، وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے وہ مالک ہیں، تو کیا اللہ سے خوش ہے؟ نہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے۔ وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَا يُحِبُّ، لیکن دین اللہ صرف اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ نے دین دے دیا ہے، یعنی ایک اچھا مسلمان ہے، دین پر عمل کر رہا ہے، وہ اسلام پر عمل کر رہا ہے، قرآن و حدیث کو فالو کر رہا ہے بہت زیادہ، تو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ہاں اس کا مطلب اللہ اس کو پسند کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی دیندار ہے تو اس کا مطلب اللہ اس کو پسند کر رہا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جتنا دین پہ چلنے والا ہے یا چلنے والی ہے، اس کو توفیق ملی اچھے اچھے کام کرنے کی، وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو پسند کیا۔ لیکن دولت ملی ہے تو دولت کی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اکثر دولت مند تو ایسے جو اللہ کے دین سے دور ہیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتے ہیں، خلاف کام کرتے ہیں، تکبر، گھمنڈ، غرور میں جیتے ہیں وہ اکثر، الا ماشاء اللہ کچھ مالدار ایسے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں، سیدھے راستے پر، اکثر مالدار ایسے ہیں جن کے اتنا غرور آ جاتا ہے، پیسے کا نشہ اتنا خراب آ جاتا ہے، کوئی دین سے دور ہو جاتا ہے، وہ انسان کو کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے، رات دن حرام کام میں ڈوبا رہتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اللہ کی پکڑ آئے گی تو بھوسا بن جائے گا۔ اسی زمین میں اللہ نے قارون کو بھی دھسایا، فرعون کو بھی دھسایا، ابو جہل ابو لہب ایسے اکڑ میں چلا گیا۔ تو اس لیے کبھی بھی دولت میں اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ دولت کے پیچھے زیادہ پڑنا بھی نہیں چاہیے، اصل دین کو فالو کرے، آخرت کو فالو کرے۔ تو دنیا کی زیادہ محبت اور لالچ انسان کو اسلام سے، دین سے دور کر دیتی ہے۔